السلام علیکم خواتین و حضرات، بہنوں بھائیوں دوستوں، انسان دوست انسانوں، بزرگوں بوڑھوں جوانوں، دعا کرو کہ خدائے بزرگ ہمارا ہم سب کا سہارا ہو۔ کچھ پڑھو، دل و دماغ بہت کچھ سوچنے لگتا ہے۔ ایک ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، اخبار جنگ میں ایک خبر پڑھی جس کی ہیڈنگ کچھ اس طرح تھی: بزنس گروپ ٹاٹا پاکستانی معیشت پر سبقت لے گیا۔ مجھے یہ خبر پڑھتے ہی پاکستان کی تاریخ جو ہے نا میرے سامنے جو ہے نا دوڑنے لگی۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو ہم کچھ اس قسم کے نعرے لگا رہے تھے: پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہیں جی سکتے، کیونکہ اکثریت جو ہے ہمیں کھا جائے گی۔ حالانکہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، یعنی آپ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کتنے ہی چھوٹے گروہوں نے بڑے گروہوں پر جو ہے غلبہ پایا، کہ اللہ کی اذن سے ہوا، باذن اللہ ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق پر ڈٹ جانے والے ہیں، جو ثابت قدم ہیں۔ صابرین کا ترجمہ جو ہے بہت ہمارا جو ہے مظلومانہ قسم کا ہوتا ہے، یعنی کسی ظالم کے ظلم کو سہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کا ہم اگر مطالعہ کریں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ صبر جو ہے دراصل حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے، ہر حال میں سچائی پر کھڑے رہنے کا نام ہے۔ یہ اکثریت اقلیت کی بحث یہ بڑی، یعنی قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھے تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل میں تو کریکٹر ہوتا ہے، عہد کی پاسداری ہوتی ہے، اور جس قوم میں عہد کی پاسداری ہو وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے بزنس گروپ ٹاٹا گروپ ہے کہ آج جو ہے ہندوستان میں کتنا قلیل ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہندوستان کی معیشت پر ان کا ایک بڑا زبردست رول ہے، ان کا ایک، یعنی ان کی معیشت میں ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور دیکھیں ٹاٹا گروپس کی جو سرمایہ ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہو گیا ہے، یعنی ان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جسے ہم سرمایہ کاری کہیں اردو زبان میں، تو آپ اسے دیکھیں کہ وہ 365 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ اور جبکہ پاکستان کی جو IMF نے بھی حالیہ جو ہے کچھ عرصے پہلے جو GDP کا تخمینہ لگایا تھا وہ تقریباً 341 ارب ڈالر لگایا تھا۔ اب دیکھیے ٹاٹا گروپس جو ہے وہ کس قدر آگا، اور اس کی دوسری کمپنیوں کا بھی اگر آپ لگائیں کہ دوسرے گروپس کا بھی یہ حال۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہندوستان میں جو دوسرے بزنس ٹائکون ہیں یا دوسرے بزنس ادارے ہیں وہ پاکستان کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ بیٹ کر رہے ہیں۔ جو ہندوستان کی مجموعی معیشت ہے یا ان کا جو ہے جو GDP ہے یا جو ان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ تو اب دیکھیں وہ دنیا کی جو ہے 5ویں بڑی معیشت ہے، چوتھی بڑی معیشت جو ہے چوتھی بڑی معیشت بن رہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اب یہ ٹاٹا گروپس کی ہے، مجھے ایک دم یہ پڑھتے ہوئے ٹاٹا گروپس کا یہ یاد آ گیا کہ ٹاٹا گروپ جب ہندوستان آئے ہیں تو ٹاٹا گروپس کی جو تاریخ ہے یہ جب ساسانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور عرب جو ہے فاتحین جو ہے نا انہوں نے ایران پر قبضہ کر لیا، تو یہ جو زرتشتی مذاہب کے لوگ تھے جنہیں ہندوستان میں یہاں پارسی کہا جاتا ہے، زورسٹیرین جو ہیں، تو ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور بڑی اکثریت جو ہے وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ہندوستان آ گئی۔ اور جب یہ ہندوستان آئی تو یہاں پر ہندوستان میں جو ہے یہاں کے جو راجہ مہاراجہ تھے تو ان سے جب ان کی جو ملاقات ہوئی تو وہ بھی ایک یعنی دلچسپ واقعہ ہے۔ طریقے سے انہوں نے جو ہے وہاں ہندوستان میں رہنے کے لیے جگہ بنائی۔ یہ گجرات اور اس کے علاقے میں جو ہے یہ لوگ آئے تھے، اور یہاں جب وہ آئے تھے یقیناً وہ رہنے کی نیت سے آئے تھے، پناہ چاہتے تھے۔ یہاں جب یہاں کے جو راجہ اور مہاراجہ تھے ان میں سے ایک مہاراجہ نے انہیں دے کر دودھ کا پیالہ بھیجا کہ بھائی ہم لوگ تو آلریڈی جو ہے یہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے، یا مزید لوگوں کی جو ہے ہم اکوموڈیٹ نہیں کر پائیں گے۔ ان سے انہوں نے ایک لحاظ سے معذرت۔ اس موقع پر جو پارسیوں کے رہنما تھے، جو پارسیوں کے رہنما جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے اس دودھ کے پیالے کو جو ہے اس میں چینی ڈال کر مہاراجہ کی طرف لوٹایا، کہنا کہ ہم جو ہے یہ دودھ میں مٹھاس پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ہم آپ کی سوسائٹی میں مٹھاس پیدا کریں گے، آپ کی سوسائٹی کے لیے ہم ہمیشہ نفع بخش رہیں گے۔ اور دیکھیے یہ آج تک یہ جملہ مطلب یہ ہے کہ یہ گونج رہا ہے کہ وہ کس قدر نفع بخش لوگ ہیں۔ اور یہ جو بات انہوں نے کہی، آج دیکھیے اس کو ایک عرصہ بیت گیا ہے، وہ اس عہد کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر جو مثبت رول ہے جو ان کا کاروبار میں، سیاست میں، کھیل میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں، یعنی یونیورسٹیز، کالجز، یعنی جس کام میں بھی آپ ان کو دیکھیں انہوں نے جو ہندوستان جو ہے نا بڑھ کر خدمت کی ہے، اور وہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور راجہ مہاراجہ کو جب انہوں نے دودھ کا پیالہ چینی کے ساتھ لوٹایا تو یہ ادا جو ہے زمانے کے راجہ مہاراجہ کو بڑی پسند آئی، اور اس نے جو ہے نا پھر انہوں نے موقع دیا، اور وہ آج تک ہندوستان کی بہترین خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم ہندوستان کے اندر آئے تھے اور ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم خدا کے خالص دین کے امین ہیں، یعنی ہمارے پاس جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے، اور باقی جو ادیان ہیں ان میں
ملاوٹ ہو چکی ہے. اب اس کے بعد ہمارا رول دیکھیے, یعنی ہندوستان کے اندر جو ہے ہماری حکومتیں رہی اور ہمارا جو ہے ہم نے ایک بڑا طویل یہاں پر ہندوستان پر جو ہے راج کیا ہے, اور ہم دنیا کے اندر جو ہے جیسے کہ ہمارے یہاں بعد میں جو جماعتیں بنی, خاص طور پہ جیسے جماعت اسلامی اناقیم الدین و دین کا غلبہ چاہتی, مولانا مودودی جو ہے نا ساری دنیا میں اسلام کا جو ہے غلبہ چاہتے تھے. اور صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ پہلے ظاہر دعوت کا کام ہوگا, اس کے بعد جو ہے بات آگے بڑھے گی, یعنی قرآن مجید کی جو ہے کوئی جو ہے ترجمہ جو ہے وہ دیوناگری میں نہیں تھا, کسی تفسیر کا جو ہے کوئی مطلب ترجمہ نہیں ہوا تھا دیوناگری کے اندر, یعنی ہندی رسم الخط کے اندر کوئی جو ہے قرآن مجید کے تراجم نہیں تھے. اس پر جا کے جو ہے مولانا مودودی نے جس پہ کام شروع کیا اور ایک جو ہے ہندو اسکالر سے جو ہے ایک ترجمہ کرایا. اب ہندو عالم کا یہی خیال تھا اس ترجمہ کرنے کے بعد, جو بالکل اکبر کے زمانے کے اندر جب وہ مختلف مذاہب مل رہے تھے اور جس سے جو ہے وہ یعنی خدا کے تصورات اور مذہب کے بارے میں جو خیالات ڈیولپ ہو رہے تھے مختلف تقابل دین کے حوالے سے, تو اس میں یعنی یہ آواز بھی اٹھتی تھی کہ بھئی ایک ہی دین ہے یہ, مطلب کوئی اتنا مطلب تصور توحید ہے, کوئی الگ نہیں ہے, کوئی مختلف نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بھی یعنی اس زمانے میں ہو رہی تھی. اور یہ قرآن مجید پڑھ کے ان کا بھی یہی تاثر تھا کہ بھئی قرآن مجید کا جو پیغام ہے کوئی ناٹ اے ڈفرنٹ, جو ان کی وید ہیں یا جو ان کے جو بھگوت گیتا ہے یا اپنشد وغیرہ میں جو میسیجز ہیں اس سے مختلف نہیں ہے. اب اس سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ دیکھیے کتنی مطلب ایک تکلیف دہ بات ہے اور کتنی جو ہے ایک شرمناک بات ہے. کوئی ہمارا ہوم ورک نہیں ہے, مولانا مودودی نے یہ کام شروع کر دیا, یہ تک نہیں دیکھ رہے کہ بھئی ہم نے تو ابھی تک اس قوم کو قرآن مجید کا ٹرو میسیج ہی نہیں دیا ہے. اور جو ہم جو لکھے ہیں عربی رسم الخط میں, کیونکہ ہمارا تو سارا ذہن جو ہے وہ ایران اور جو سعودی عرب, یہ جو ہے عرب دنیا کی طرف ہوتا تھا. ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی یہاں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے, یعنی ان کا جو دیوناگری رسم الخط ہے اصولاً تو ہونا ہی تو چاہیے تھا کہ ہمیں دیوناگری میں ہی جو ہے اپنا لٹریچر پروڈیوس کرنا چاہیے تھا اور اسی رسم الخط کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا. اور یہ اس زمانے بڑی بحثیں اور مباحث بھی ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے وہاں جو لوکل لوگ ہیں ان سے کٹ رہے ہیں, اور آدمی کا جو زیادہ تر وقت گزرتا ہے لوکل کے ساتھ گزرتا ہے, تو اگر آپ ان کے ساتھ انہی کی زبان میں لکھیں گے, انہی کی زبان میں بولیں گے تو زیادہ اٹریکشن پیدا ہوگی, اور آپ جو ہے اپنا میسیج جو ہے انہیں دے سکیں گے, اور ان کا میسیج جو ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. ایک ہارمونی ڈیولپ ہونے کا جو ہے نا بڑا زبان بڑا ایک رول پلے کرتا ہے. بہت ساری کلچرل چیزیں ہندوؤں نے ہماری اختیار کی, ہم نے ان کی اختیار کی, لیکن یہ بہت بڑا بیریئر تھی, یعنی خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, کہ وہ ان کا جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا تھا وہ اردو زبان میں یا اردو رسم الخط میں کنورٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور آپ دیکھیے تو ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا یہ خلا پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہندوستان کے اندر جو ہے جو اردو کا رسم الخط ہے وہ آہستہ آہستہ متروک ہو رہا ہے, اس کی اہمیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس چیز نے جو ہے مسلمانوں کو تعلیمی لحاظ سے بہت پسماندہ کر دیا ہے کہ وہ جو لٹریچر, جو جدید لٹریچر ہندی میں دیوناگری میں جس میں سنسکرت کے الفاظ زیادہ ہیں, ہندی کے الفاظ زیادہ ہیں, انہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا بیریئر بن رہا ہے. بیریئر آف انڈرسٹینڈنگ, بیریئر آف میوچل انڈرسٹینڈنگ, بیریئر آف میوچل لرننگ. خیر یہاں گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو پارسیوں کا جو ہے ٹاٹا گروپ جو ہے ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے, جو انہوں نے ہندوستان میں وہ آئے تھے اور جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ ہندوستانی معاشرے کے اندر وہاں رہیں اور امن سے رہیں, اور نہ صرف وہ امن سے رہے بلکہ انہوں نے جو ہے نا اس معاشرے کی ترقی کے اندر غیر معمولی رول پلے کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہندوستان میں یعنی اس سے بڑے جذبے کے تحت آئے تھے, اور بلکہ وہ تو بیچارے ایک پناہ گیر کے طور پر آئے تھے, اور ہم تو ایک مطلب یہاں پر آ کر ہم نے غلبہ حاصل کیا تھا, ہم نے تو یہاں حکومتیں کی تھی, اور ہم کیوں پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یعنی مسلمان یعنی ہندوستان پہ قابض بھی رہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے آج جو ہے ہندوستان پھر انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان میں ایک تبدیلی آئی, مسلمان جب مغلوب ہو گئے انگریزوں سے, کوئی پھر تحریک آزادی کی تحریک چلی, اس میں مسلمانوں کا رول جو ہے بہت پازیٹیو نہیں رہا. بہرحال انہوں نے اس موقع پہ علیحدہ ہونے کا جو ہے نعرہ لگایا, اور اس کے نتیجے میں ظاہر پاکستان وجود میں آ گیا. اب دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے, اس وقت ہندوستان کا مسلمان بھی پسماندہ ہے اور پاکستان کا مسلمان ہی پسماندہ ہے. تعلیمی لحاظ سے دونوں جو ملک ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں. مسلمان ہندوستان کا وہ بھی معاشی لحاظ سے کوئی بہت بہتر نہیں, اور پاکستان کا مسلمان تو بہت ہی زیادہ یعنی پسماندہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی جو ہے جس طریقے سے وہ IMF اور یہ جو ہے دوسرے اداروں کے آگے اور یہ جو ہے اپنے دوست ممالک کے آگے مستقل ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے, یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیوں پسماندہ رہ گئے. وجہ اس کی صرف ایک ہی ہے, جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ انہیں امن چاہیے تھا, اور انہوں نے امن چاہنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ان کے لیے کہ وہ خود ہی پرامن رہے اور معاشرے کے لیے نفع بخش رہے. اب مسلمان جب یہاں پر آئے تو ایک غلبے کے اس سے قابض ہونے کے لیے آئے, انہوں نے قبضہ بھی کیا ہے, لیکن اس کے بعد جو کوئی مطلب یہ مقبروں کے علاوہ جو ہے انہوں نے کوئی بڑے کام نہیں کر سکے ہیں ہندوستان کے اندر. جو ہے آپ دیکھیں انہوں نے کوئی ایسا تعلیمی نظام نہیں دے سکتا. اگر تعلیمی نظام بھی دیا ہے مسلمانوں کا, یعنی دیوبند کے مدارس ہیں, اسلام مذہبی مدارس, اور ان کا بھی جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بہرحال اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں. جو سادہ سی بات ہے جو میں نے قرآن مجید کی آیت میں بیان کر دی تھی کہ مسلمانوں میں جو علیحدگی پسندگی اور یہ اکثریت کا جو
خوف کی وجہ سے پیدا ہوئی، یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ کتنے ہی چھوٹے گروہوں نے بڑے گروہوں پر جو ہے غلبہ پایا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اگر آپ خدا کے دین پر چلیں گے، خدا کی شریعت پر عمل کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو لوگ جو ہیں عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس زمین میں ان کو جو ہے خلافت دیتا ہے، اور یہ خلافت جو ہے ہم سے اگر چھینی ہے تو ہماری بدعمالیوں کے سبب چھینی ہے، اور یہ ہم سے چھنتی ہی رہے گی جب تک ہم عمل صالح کی طرف نہیں آئیں گے، لوگوں کے خیر خواہ نہیں بنیں گے۔ دین و نصیح ہو، دین نصیحت ہے، دین جو ہے خیر خواہی ہے، دین جو ہے اگر دین میں خیر خواہی نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔